ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع هواه نفسه وتمنى على الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إليكم من الدنيا الثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس دنیا میں انسان سب سے اعلیٰ اور ارفع مخلوق ہے۔ 18,000 کے قریب اللہ نے اس دنیا میں مخلوقات بنائی ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں اور حضرت انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے ارفع بنایا اور اس کا اظہار بھی اپنے پاک کلام میں اپنے آخر الزماں اعلیٰ و ارفع پیغمبر کی زبان سے اظہار کروا دیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے، برتر ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ آج وہی 10-15 منٹ میں بات کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہماری نسلوں کو اپنا مقصد حیات سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر کے جانا اس دنیا سے، یہ میری آپ کی ذمہ داری بھی ہے، حقیقی کامیابی بھی ہے۔ کامیابی کے مختلف محور ہیں، مختلف میدان ہیں، مختلف کامیابی کے سیڑھیاں ہیں۔ ہر کسی نے کامیابی کا ایک اپنا معیار بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ اور رسول کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ میری آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اگر اللہ رسول کو راضی کر کے نہ گئے تو پھر ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ہم خسارے میں چلے گئے ہیں۔ دنیا ہمارا نام تک نہیں لے گی، تاریخ ہمیں بھلا دے گی، زمانہ ہمیں بھلا دے گا، ہوائیں ہمیں اڑا دیں گی۔ اگر اللہ کو، اللہ کے حبیب کو راضی کیا ہوگا، آپ کو تاریخ بھی یاد رکھے گی، آپ کو زمانہ بھی یاد رکھے گا، آپ کو رائٹر بھی یاد رکھیں گے، آپ کو تاریخ دان بھی یاد رکھے گا، آپ کو کتابیں بھی محفوظ رکھیں گی، آپ لائبریریوں کی زینت بھی بنیں گی، لوگوں کی مجلس میں بھی آپ کی باتیں ہوں گی۔ کب ہوں گی؟ جب اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے رسول کو راضی کیا ہوگا، اور اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ضابطہ حیات بیان کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اگر اللہ صرف اس سورہ کو اتار دیتے اور باقی پورا قرآن نہ اتارتے اور انسانیت اس سورت کے مفہوم کو سمجھ کر اس سورہ کے عنوانات کو سمجھ کر ان پہ زندگی گزار لیتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک سورہ عصر ہی کافی تھی۔ اب اس میں کیا بات اللہ نے بتائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں نکلو گے، دنیا میں جاؤ گے، تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، پھر تم نے تکلیفوں کو نہیں دیکھنا، آزمائشوں کو نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ تم کس کے لیے نکلے ہو، تم کس کو راضی کرنے والے ہو، تم کس ہستی کے غلام بن کے آئے ہو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کون سی ہستی جس نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے؟ کون سی ہستی جو میرے ساتھ محبت کرتی ہے؟ کون سی ہستی جس نے مجھے ساری مخلوقوں سے اعلیٰ بنا دیا اور مجھے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے محبوب، تجھے کس نے کہا تھا کہ تیرا رب تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا؟ اتنی بڑی ہستی ہے جو زمین کو بنانے والی ہے، آسمان کو کھڑا کرنے والی ہے، دریاؤں کو بہانے والی ہے، سمندروں کو چلانے والی ہے، آسمان کو اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والی ہے، سورج کو روشنی دینے والی ہے، رات کو لانے والی ہے، دن کو لانے والی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، میرے اللہ نے مجھے مخاطب کیا، آپ کو مخاطب کیا، قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کو جھنجھوڑ کے پوچھا ہے، الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین جس پہ تو اکڑ کے چلتا ہے، جس پہ تو اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے، جس پہ تو عالی شان محل بناتا ہے، اسے بنانے والا کون ہے؟ سوال اٹھایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ زمین بنانے والا کون ہے؟ آسمان کو اتنا لمبا پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑنے والا کون ہے؟ سمندروں کو طغیانی دینے والا کون ہے؟ اور دریاؤں کو روانی دینے والا کون ہے؟ باغ کو سبزہ دینے والا کون ہے؟ پھول کو خوشبو دینے والا کون ہے؟ پھول میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ آسمان کو ستاروں سے مزید کرنے والا کون ہے؟ سورج کو کون مشرق سے نکالتا ہے؟ کون مغرب میں غروب کرتا ہے؟ کون رات کے پیچھے دن کو لے کر آتا ہے؟ دن کے پیچھے رات کو لے کر آتا ہے؟ اتنے سوال جب اٹھائے تو جواب کوئی نہیں آیا۔ کون جواب دے سکتا تھا؟ پھر اس ذات نے خود ہی جواب دیا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ہی ہے وہ ذات جو تعریف کے قابل ہے، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس کا، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی اس کا، زمین آسمان کے اندر جو خلا ہے وہ بھی اس کا، یہ اسی رب کا ہے، وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک ہی تو ذات ہے جو اتنی خوبصورت تخلیق کو بنا سکتی ہے۔ اب اس ذات نے کیا کہا؟ اس ذات نے اعلان کیا ہے، اے میرے بندے، تجھے کس نے کہا ہے؟ جو بڑی ذات ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، جس کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے، بادشاہ ہو، کوئی اس کا وزیر ہو، کوئی پی ایم سی ایم ہو، تو اس کا حلقہ جو بہت قریب ہوتا ہے وہ مخصوص ہوتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے پی ایم کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ ہمارے شہر کا کوئی بندہ جائے تو اسے 100 واسطے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، وہ چھوٹا سا ایک بادشاہ ہے۔ اب جب اللہ نے اتنا بڑا اعلان کیا تو انسان تھے ہم پازیٹیو کم اور نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا شاہ جی کہ اتنی بڑی تو ذات ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کتنے واسطے عبور کرنے پڑیں گے؟ تو اس ذات نے خود اعلان کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے بندے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ اتنا بڑا ہے، وہ تجھ سے دور ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔
میں تو تیرے اندر والی سانس سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، تو مجھ سے بھاگنا مت، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب محبت کا درجہ تو یہ تھا کہ گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی تو اللہ بندے کو دور کر دیتا۔ باپ اولاد نافرمان ہوتی، باپ کہتا جا میں تجھے آنکھ کرتا ہوں، تجھے گھر سے نکالتا ہوں۔ چھوٹا بھائی بڑے کا نافرمان ہوتا ہے، بڑا بھی کہتا ہے میں نے اسے بلانا نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بات نہ کرے۔ رشتہ داروں کی آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا مرے کا منہ بھی نہ دیکھے، یہ میری میت میں بھی نہ آئے، حالانکہ مرنے والا عجیب وصیت کر کے جا رہا ہے۔ کیسا ہے ہمارے معاشرے کی یہ حسن ہے، حسن کہہ لیں، کیسا یہ حسن ہے، کیسی یہ خلا ہے کہ مرنے والا یہ کہہ رہا ہے۔ وہ تو آگے جا رہا ہے، اسے تعلیم یہ دی گئی تھی کہ جب تو دنیا سے جانے لگے تو کسی کا دل تیری وجہ سے نہ دکھا ہو، کیونکہ اللہ اپنے حقوق معاف کریں گے اگر کسی کا دل توڑا ہوگا۔ اگر تیری بات نے کسی کے دل میں نشتر پہ وسط کیے ہوں گے تو وہ جب تک معاف نہ کرے گا رب کائنات بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں کیا کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ نہیں بولتا تھا، جب میں مر جاؤں تو اسے کہنا میرا میت میرا منہ بھی نہ دیکھے۔ تو اللہ اتنی بڑی ذات تھی، اللہ کو پتا تھا میرا بندہ گناہ کرے گا، پھر یہ مایوس ہو جائے گا، تو اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہیں یہ اس کے اور میرے درمیان آڑ نہ آ جائے، دیوار نہ آ جائے، پردہ نہ آ جائے کہ بندہ مایوس ہو جائے کہ میں تو اب گناہ گار ہو چکا ہوں، میں نافرمان ہو چکا ہوں، کہ اب میں اللہ سے کیوں مانگوں، اللہ سے کس منہ سے مانگوں۔ انسان گناہ تو کرتا ہے نا، وہ میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اور عشق اگر اللہ سے کریں گے تو عزت نہیں جائے گی، عشق اگر اللہ سے کریں گے تو عزت نہیں جائے گی، اللہ کی قسم نہیں جائے گی۔ اس رب کائنات نے کہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تجھ سے گناہ ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ دیوار حائل ہو گئی، پردے حائل ہو گئے، تو جب پکارے گا میں لبیک کہوں گا، جو جب پکارے گا میں لبیک کہوں گا۔ تو دن کو پکار میں حاضر، تو رات کو پکار میں حاضر، تو خوشی میں پکار میں حاضر، تو غم میں پکار میں حاضر، تو مصیبت میں پکار میں حاضر ہوں۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ سمد وہ صنم سنم پکار رہا ہے، وہ صنم سنم پکار رہا ہے، اے میرے بت، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اس کی جب آنکھ لگی تو منہ سے نکل گیا یا سمد، وہ ذات کہتی لبیک یا عبدی۔ اس سے بڑی تو بے وفائی کی مثال ہی کوئی نہیں، اور وفا کی بھی مثال کوئی نہیں کہ پوری زندگی ایک بت کے سامنے پکارا اس کو اور بھول کے نام لیا تو وہ کہہ رہا ہے میرے بندے بتا تجھے کیا تکلیف ہے، میں تیرا رب تیرے پاس ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا اور ہمارا ایک رشتہ ہے، اور وہ ایسا رشتہ جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ بندہ توڑتا ہے اللہ نہیں توڑتا، بندہ توڑتا ہے اللہ نہیں۔ تو اللہ کا کہتا ہے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار لے، 1000 بار کر لے، 1,00,000 بار توڑ، جتنا توڑ سکتا ہے توڑ، بس ایک بار یہ کہہ دے اے میرے رب مجھ سے غلطی ہوئی تھی مجھے معاف کر دے، تو میرے بندے میں معاف کروں گا۔ اب آیت سنیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اگر آپ اس آیت کا ترجمہ اپنے دل سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جتنی مٹھاس شہد میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مٹھاس اس کے اندر ہے۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، یا جو ہوتی ہے یہ محبت کے اظہار کے لیے آتی ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ محبت کے لیے آتی ہے، اور یہی محبت اللہ اپنے بندے کے لیے کہہ رہا ہے یا عبادی، ملکیت اپنی محبت کو نچھاور کر رہا ہے اللہ، اے میرے بندے۔ کون سے بندے؟ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، کون سے بندے جو صبح و شام سخاوت کرنے والے ہیں،
کون سے بندے جن کی صبح بھی سجدے میں، شام بھی سجدے میں، دن بھی سجدے میں، دن بھی ذکر میں، رات بھی ذکر میں، دن بھی تلاوت میں، رات بھی تلاوت میں، کبھی وہ میدان جہاد میں، کبھی وہ میدان تبلیغ میں، کون سے بندے؟ ان بندوں کو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا بندہ تہجد گزار نہیں، اللہ اسے کہہ رہا ہے جو نافرمان ہے، یا عبادی، اے میرے بندے الذین اسرفوا، کون سے بندے؟ اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، جنہوں نے میرے حکموں کو توڑا ہے، جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ انہیں کہہ رہا ہے اے میرے بندو اگر تم بے وفائی کر چکے ہو تو مایوس مت ہونا، میں وفاؤں کی انتہا کر دوں گا، تم بے وفائی کی انتہا کرو اور میں وفاؤں کی انتہا کروں گا۔ اگر تم نے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے تو مایوس مت ہونا، میں رب تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کیسے بخشے گا؟ میرے نبی نے مثال دی، اس کی وہ عربی میں مثال ہے، میں آپ کو اردو میں دیتا ہوں اپنی زبان میں۔ یہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو پھر ہم جوڑ لگاتے ہیں، یہ راڈ ٹوٹ جائے اس کو ہم ویلڈ کریں گے، یہاں سے اس کو پینٹ بھی کر دیں، بہت اچھا ویلڈ بھی کر دیں، لیکن جب ہاتھ لگائیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ٹوٹ کے جڑا ہوا ہے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے تو ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، 1,00,000 بار توبہ کر، پھر 1,00,000 بار اس کو توڑ۔ یبدل اللہ السیئات بالحسنات، میں تیری نیکیوں کو، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، اور میرے بندے میں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دوں گا کہ اس نے ماضی میں کیا کیا تھا، یہ جوڑ بتائے گا کہ میں ٹوٹ کے جڑا ہوا ہوں۔ میری آپ کی توبہ، میرے آپ کے گناہوں پہ اللہ ایسا پردہ ڈالیں گے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ میرا اللہ یہ اعلان کرتا ہے میرے بندے اگر زمین سے آسمان تک کے خلا کو تو گناہوں سے بھر سکتا ہے تو بھر لے، تو بھر نہیں سکتا، تو کر نہیں سکتا۔ اگر اتنے کر بھی لے اور پھر تیرے دل کے کسی کونے سے آواز آئے کہ میں نے زندگی غلط ٹریک پہ گزار دی، یہ غلط راستہ تھا، یہ غلط جگہ پہ میں چلا گیا، مجھے تو اس جانب ہونا چاہیے تھا، جب کبھی 50 برس 100 برس سال میں اور کبھی پھنسا ہوا بھی کہہ دے گا تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے قیامت کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے، اور ایسا خوفناک تذکرہ تھا کہ آنکھیں بہہ پڑی، صحابہ چیخیں مارنے لگے، مسجد نبوی میں مشکات چیخیں مارنے لگے۔ جب آپ نے صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو یوں لگا کہ یہ اس خوف میں اپنی جانیں گوا دیں گے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر میرے نبی نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ اتنا ڈراتا ہے تو اس کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ میرے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپا ہوا ہے، میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اور جب غضب اور رحمت آمنے سامنے ہو تو اللہ کی رحمت حاوی ہوتی ہے، غضب نیچے ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ جو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہو جائے گی؟ اس نے جا تیری کہاں توبہ قبول ہوگی۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں ہوگی۔ لوگوں کے پاس گیا، سارے فتویٰ دینے والے تھے، تیری کون توبہ قبول کرے گا؟ تو کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ بزرگ۔ اللہ نیک بندوں کے ہاتھوں پہ لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ ایک نگاہ سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو کہا فلاں بستی میں ایک بزرگ ہے، ان کے پاس جاؤ تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اب وہ چلا اور اجل آ گئی، موت آ گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ نیکی کے راستے پہ جا رہا تھا، وہ سفر زیادہ تھا، یہ پیچھے سے جہاں سے آ رہا تھا وہ سفر کم تھا۔ دونوں فرشتے آگے، رحمت کا بھی غضب کا بھی، رحمت والے بھی جنت والے بھی، جہنم والے بھی۔ مشہور بات ہے جہنم والے بھی، جو میں نے پہلے بات کی کہ جب غضب اور رحمت کا تقابل ہو جائے تو اللہ غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ان کے آپس میں اختلاف ہوا، وہ جہنم والے کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں نہیں، یہ توبہ کے لیے اس نے قدم اٹھا لیا تھا، اب یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا تو ہم لے کر جائیں گے۔ کب پیمائش کر لو، میرے رب کو بندے سے اتنی محبت تھی، اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا۔ اب وہ توبہ کے قریب ہو گیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔
یہ میرا رب ہے، اس نے یہ اعلان کیا۔ تو صحابہ جب رو رہے تھے تو میرے نبی نے قصہ سنایا، بنی اسرائیل بارش نہیں ہو رہی، شہر میں لوگوں کو اعلان کیا صلاۃ جامعہ، نماز کا اعلان ہے، نماز استسقاء پڑھی جائے گی بارش کے لیے۔ جب توبہ کی جاتی ہے تو اللہ بارش برسا دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بارش نہ ہو رہی ہو تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ایک بات، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارش برسا دیں گے، ویمددکم باموال وبنین، تمہاری مدد کریں گے مال بڑھا کر اور بیٹوں کی صورت میں۔ تو استغفار کی ساری برکات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نماز پڑھیں گے، اب نماز پڑھنے کے لیے ایک میدان میں سارے اکٹھے ہیں، ایک میدان میں اکٹھے ہیں، اور اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ، ان میں ایک ایسا نافرمان ہے، وہ اگر جتنی بھی توبہ کر لے گا تو اس کے گناہوں کی نحوست باقی سب کی توبہ پہ حاوی ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہے میں کسی کی بھی توبہ کو، کسی کی بھی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی اس مجمع میں ایسا بندہ ہے، نمازیوں میں ایسا نمازی، وہ نکلے باہر۔ اب اس کی توبہ اپنی عزت بچانے کے لیے تھی، اپنی عزت بچانے کے لیے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اب اسے پتا تھا کہ میں کیسا ہوں، اب وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، اللہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے رب، پوری زندگی تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، پوری زندگی میرے عیب تو نے چھپائے، اور آج پورے شہر میں میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اے میرے رب، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، آپ میری توبہ کو قبول فرما لو۔ اور اس نے اللہ کو مخاطب کیا کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے سزا دے گا، رسوا کرے گا تو تیرا کچھ بڑھنا کوئی نہیں، اگر تو مجھے بخش دے گا، میری عزت بچا لے گا تو تیرا کچھ گھٹنا کوئی نہیں۔ اے میرے رب، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ ابھی مجمع سے باہر کوئی نہیں آیا اور بارش برسنے لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ماجرا کیا تھا؟ بندہ باہر کوئی نہیں آیا اور بارش برس گئی، اور آپ نے فرمایا تھا وہ نکلے گا تو بارش برساؤں گا۔ تو میرے رب نے کیا جواب دیا؟ اے میرے کلیم موسیٰ، وہ مجھ سے بچھڑا ہوا تھا، میں چاہتا تھا وہ میرے قریب ہو جائے، میرے قریب ہو جائے، اور وہ بھی بھانپ گیا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ میرے کلیم، اس نے توبہ کی ہے، اور ایسی توبہ کی اس نے بخشش صرف اپنی ذات کی مانگی ہے۔ اگر تیری پوری قوم کی وہ بخشش مانگتا تو اس کی توبہ کے طفیل میں پوری قوم کو بخش دیتا۔ میرے بھائیو، یہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے نبی اس سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا حبیب اس سے بھی بڑھ کے مجھے محبت کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ پاک پیغمبر، وہ پاک ہستی۔ اللہ جب اتنا مہربان ہے تو اللہ کے حبیب اپنی امت پہ کتنے مہربان ہوں گے۔ وہ جب سوتے تھے تو سوتے ہوئے بھی امتی امتی پکارتے تھے۔ ایک دفعہ میرے نبی اپنے گھر میں داخل ہوئے، گھر میں تشریف لائے، اور آپ بڑے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، بڑی خوشی کے ساتھ تبسم فرماتے ہوئے گھر میں ہمیشہ جاتے تھے۔ آج جانا کچھ اور انداز میں تھا۔ اما عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آج میرا چاند، حضرت عائشہ فرماتی لوگو لنا شمس وللآفاق شمس، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگو تم کس کی بات کرتے ہو؟ ایک تو تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، وہ دن کو روشن کرتا ہے، وہ غروب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جب گھر میں آتے ہیں، دن میں آتے ہیں تو دن روشن ہو جاتا ہے، رات میں آتے ہیں تو رات روشن ہو جاتی ہے۔ میرے حبیب وہ سورج ہیں جس کو زوال نہیں، جس کو گرہن نہیں، جس کی روشنی مدھم نہیں ہوتی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور بڑے خوش ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے موقع کو غنیمت جانا، کہا یا رسول اللہ ادعو لی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وادخلها الجنة الفردوس۔ اے میرے رب، میری عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں اس کو داخل فرما دے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ دعا سنی،
وہ حبیب اللہ جو نام لے کر کسی کے لیے دعا کرے تو جذبات کیا ہوں گے، اظہار محبت کیا ہوگا، اظہار رعنائیت کیا ہوگا۔ اما عائشہ خوشی سے جھومنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ خوشی سے جھومنے لگی، صحیح بخاری کے روایت، اتنا خوش ہوئیں کہ انہوں نے اپنا سر مبارک اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیا۔ اور آپ نے پوچھا عائشہ آپ اتنی خوش ہوتی ہو، اتنی خوش ہو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے خوش ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنی اچھی دعا کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میری عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا ہوں۔ 5۔ امت نے کیا کیا ہے؟ امت نے تو نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑ دیا، امت نے تو نبی کے طریقوں کو بھی چھوڑ دیا، امت نے تو مسجدوں کو ویران کر دیا، قرآن کے اوپر مٹی پڑی ہے، قرآن کے غلاف مٹی سے اٹے پڑے۔ امت نے کیا؟ میری عائشہ یہ دعا جو میں نے آپ کے لیے کی ہے یہ میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے نبی کے اخلاق تھے، میرے نبی کی دعائیں تھیں۔ لوگ کانٹے بچھاتے آپ پھول پیش کرتے، لوگ گڑھے کھودتے آپ دعائیں دیتے، لوگ گالیاں دیتے آپ مسکرا کے دعائیں دے کر گزر جاتے تھے۔ یہ محبت تھی، 2 ہستیاں، 2 ذاتیں جن کا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ واسطہ ہے، تعلق ہے، ایسا تعلق ہے ہم جتنا بھی توڑیں وہ توڑنا نہیں چاہتے۔ ایک اللہ کے حبیب، ایک رب العالمین، ایک رحمت للعالمین، وہ نہ دنیا میں ہمیں بھولے نہ آخرت میں ہمیں بھولے۔ میرے بھائیوں ہم نے اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، ہماری نسلیں کہاں پہ ہیں، میرے دن کیسے گزرتے ہیں، میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، میری تجارت کیسے ہو رہی ہے، میں گھر میں شوہر کیسا ہوں، میں باپ کیسا ہوں، میں بھائی کیسا ہوں، میں بیٹا کیسا ہوں۔ میرے نبی کی سگی بہن کوئی نہیں، اور اماں شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب قید ہو کر آئی، بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون دے، بھائی بھائیاں دیا باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بہن تھی نہیں اور امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ بہن آئی، انہوں نے آ کر التجا کی، یا رسول اللہ میں باندھی بن گئی ہوں، آپ رہا کر دیں۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں رہا کرتا، تمہارے ساتھ جو غلام ہیں سب کو رہا کرتا۔ بہن کا اکرام کی، اپنی مبارک چادر بہن کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ تو ہم نے رستے متعین کرنے میرے بھائیوں، یہ اموات، یہ افوات، یہ قبرستان، یہ مجالس، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ہم توبہ کر لیں، ہم توبہ کر لیں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بنا لیں۔ وہ میرا اور آپ کا منتظر بیٹھا، یہ مت دیکھیں کہ میں نے کیا کیا تھا، جو آپ نے کیا وہ چھوڑ دیں، جو میں نے کیا وہ چھوڑ دیں۔ وہ جو کرنے والا وہ دیکھیں، وہ جو کرنے والا ہے وہ دیکھیں، وہ جو کرنے والا ہے وہ دیکھیں، وہ بالکل پانی پھیر دے گا اور نئے سرے سے زندگی آپ کی شروع ہوگی۔ میرے خیال سے دعا کرتے ہیں۔ ابھی ایک ساتھی نے ایک قطعہ میں جمعے پہ پڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا وہ آپ نے سنانا ہے، شاہ جی آپ بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک بندہ تخیل میں ڈوب کے اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کاش میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا، کبھی میں آپ کے رستے کی خاک بنتا، کبھی میں آپ کے ہاتھوں میں آنے والا پتھر بنتا، کبھی میں وہ پانی بنتا جو آپ کے وضو کا ہوتا تھا، کبھی میں وہ لقمہ بنتا جو آپ کھاتے تھے۔ تو وہ بڑا ایک عجیب ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی یا رسول اللہ تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی تو لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا،
میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، تو لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، لفظ ہوتا میں کسی آیت کا، لفظ ہوتا شاہ جی، لفظ ہوتا میں کسی آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں جو تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، اور بچہ ہوتا میں ایک یتیم بے وقت۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کو کچا راستہ ہوتا، بچہ ہوتا میں ایک یتیم بیوہ کا، بچہ ہوتا میں ایک یتیم بیوہ کا، سر تیری گود میں جھکا ہوتا، رستہ ہوتا میں تیرے گزرنے کا اور تیری راہ دیکھتا ہوتا، وما توفیقی الا باللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور